پریم چند نے اس افسانے میں حقیقت سے کام لیتے ہوئے ایک ادیب کی داستان بیان کی ہے، جسے معاشرتی طور پر غیر مستحکم ہونے کے باعث حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے، کیونکہ وہ دودھ اور چینی کو ضروریات زندگی کے بجائے محض رئیسوں کی ایجاد تصور کرتے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ اپنی قلمی کاوشوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ ایک کتاب تصنیف کر رہے تھے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ یہ انہیں شہرت کے آسمان تک پہنچا دے گی۔ ان کی طبیعت میں ایسی بے نیازی تھی جو ادیبوں کی مزاج کا خاصہ ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کشف معاش کے ذریعے اور کسی طرف توجہ نہ کی۔ ہر وقت فکر سخن میں غرق رہتے۔ اس کی بیوی سکینہ معاشی تباہلی کے باوجود ہمیشہ ان کی دلجوئی کرتی رہتی۔ حضرت قمر سحر کو محض وقت کا زیادہ تصور کرتے تھے کہ جسے روٹیوں کے لالے ہوں وہ ہوا کیا کھا سکتا ہے۔ حضرت قمر کے مزاج میں یاسیت کا پہلو نمایاں تھا۔ اسری حسرت و یاس کے عالم میں ایک روز شہر کے رئیس نے انہیں اپنے ہاں ایک تقریب میں مدعو کیا، جس پر وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ سارا دن اسے تخیل سے گزارا کہ راجہ صاحب ان کا استقبال کس طرح کریں گے، لوگوں سے ان کو کیسے متعارف کرائیں گے۔ تقریب میں شرکت کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی، جس میں انہوں نے اپنی طبی حسرت یاس کے برعکس زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تاکہ رئیسوں کے جذبات کو کسی طرح ٹھیس نہ پہنچے۔ تقریب میں شرکت کے لیے انہوں نے دوپہر ہی سے تیاری شروع کر دی۔ حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کون سے کپڑے پہن کر، کیونکہ بہت مدت پہلے انہوں نے ایک اشکن بنوائی تھی جو اب خستہ حال ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی سکینہ نے انہیں سمجھایا کہ وہ حقیقت سے بالکل بیگانہ ہیں اور تقریب میں جانے کا فیصلہ ناحق منظور کر لیا ہے، کیونکہ وہاں تو لوگوں کی نظر سب سے زیادہ کپڑوں پر ہوگی، جبکہ حضرت قمر کا موقف تھا کہ جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ آدمیوں کے ظاہری رکھ رکھاؤ اور معاشی مقام و مرتبے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی جواہر پر نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ شاعر کے لیے اس کی شاعری اہم ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شخصیت۔ اعظم و احترام کے ساتھ کے اصول کی خوشی ہر کسی میں ہوتی ہے، اور وہ حضرت قمر میں بھی موجود تھی۔ اگرچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا فرض محض کام کرنا ہے، اس کی حیثیت ایک چراغ کی ہے جس کا کام جلنا ہے اور روشنی پھیلانا ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ راجہ صاحب نے ان کی قدردانی کے لیے ان کو تقریب میں مدعو کیا۔ حضرت قمر تقریب میں شرکت کے لیے نکلے تو اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنے بار بار بازار کا چکر لگانے لگے۔ سب سے پہلے وہ بساتی کے کام کرنے والے حافظ شمر صاحب کی دکان پر جا کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب نے ان کے آتے ہی ان کے ذمہ واجب الادا رقم کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا، لیکن تقریب میں شرکت کے بارے میں سنتے ہی انہیں تلقین کی کہ راجہ صاحب کے ہاں موقع ملنے پر اسے بھول نہ جائیں۔ اس کے بعد حضرت قمر ایک کپڑے کی دکان پر گئے، جہاں بھی ان کے ذمہ واجب الادا رقم کا حساب کتاب ہونے لگا، لیکن حضرت قمر صاحب کے ذہن میں اس وقت محض تقریب میں شرکت کرنا تھا، اس لیے ان کی باتوں پر توجہ نہ دے رہے تھے۔ حضرت قمر تقریب میں شرکت کے لیے راجہ صاحب کے بنگلے پہنچے تو بڑی بڑی موٹریں کھڑی تھیں۔ مہمانوں کا استقبال کرنے والے صاحب نے حضرت قمر سے دعوتی کارڈ طلب کیا، جس پر قمر صاحب سخت ناراض ہوئے اور اپنی توہین جانتے ہوئے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی پر اس صاحب نے ان کو جان محفل قرار دیتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ اندر کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کو دیکھتے ہی خیر مقدم کیا اور ان کی شہر گوئی کی تحسین کی۔ اسی اثناء میں تقریب میں شرکت کے لیے ایک انگریز فوج بھی آیا، جس نے قمر سے چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح برتاؤ کیا اور پوچھنے لگا کیا انہوں نے بائرن، شیلے اور ٹینیسن جیسے عظیم شاعروں کے شعراء کا مطالعہ کیا ہے، جس میں سے اگر ایک کے کام کو بھی اردو میں منتقل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی ادبی خدمت ہوگی۔ قمر صاحب کو یہ بات بہت بری لگی اور کہنے لگے کہ مشرق میں ابھی روحانیت کا اس قدر فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شعراء سے بھیک مانگی جائے۔ یہاں کے شعراء مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگریز فوج نے مشرقی شاعری کا مقصود منتہا و ہجر و وصال کو قرار دیا، جس پر قمر صاحب نے سخت الفاظ میں انہیں ان کی کم فہمی قرار دیا۔ راجہ صاحب قمر صاحب کو خاموش کرانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کا تعارف کرایا، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ کہے بغیر اور سنے بغیر آگے چل گئے۔
ایسا کئی بار ہوا، بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے۔ قمر صاحب نے ہر کسی سے یہ داد وصول کی کہ اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ قمر صاحب کے دل کو بہت صدمہ پہنچاتے تھے۔ اس تقریب کا دعوتی کارڈ پا کر وہ خوش تو تھے، لیکن وہاں جا کر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ جب وہ اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے، ڈاکٹر، وکیل، حکیم وغیرہ کی فیس دینے سے قاصر ہیں، تو ان کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جاتی۔ مہمان خصوصی قیامت پر راجہ صاحب نے انہیں نظم پڑھنے کے لیے کہا تو قمر صاحب نے انکار کر دیا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ قمر گھر پہنچے تو ان کی بیوی ثقیلہ نے جلد واپس آنے کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے تلخ حقیقت کا اظہار کیا کہ ان کی وہاں ضرورت نہ تھی اور حق یہ ہے کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔